اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 48 اور 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کی حضرت مریم کو بشارت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ بغیر شادی کے، مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں تو میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو مریم تمہیں ہم بیٹا دیں گے اسے اللہ کی طرف سے کتاب بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، اور تورات اور انجیل کا علم بھی اس کے پاس ہوگا، اور بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، لہذا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین قریش مکہ اسلام سے پہلے عیسائی نہ تھے، کیونکہ یہ لوگ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین دین ابراہیمی پر تھے۔ یعنی جو کفار مکہ تھے، قریش مکہ تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، بلکہ ان میں سے جو سمجھدار تھے، جو تھوڑا سا بھی کسی دین کا علم رکھنے والے تھے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اور اس کے بعد پھر جو لوگ تھے وہ دین ابراہیمی کو چھوڑ کر بت پرستی میں پڑ گئے تھے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہر وقت ہر دور میں کوئی نہ کوئی انسان ضرور موجود رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، تو چونکہ یہاں پر قریش مکہ جو ہیں وہ سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد سے، اور جو اس وقت قبیلہ آیا تھا اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے تو ان کے آل اولاد میں سے لوگ تھے، تو وہ عیسائی تو نہیں ہو سکتے، وہ دین ابراہیمی پر ہی تھے۔ پھر بعد میں ان کے عقائد میں تبدیلی آتی گئی، تو کچھ جو ہیں وہ بت پرستی کی طرف چلے گئے، اور کچھ جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر ہی قائم رہے۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ بھی نہ عیسائی تھے اور نہ ہی بت پرست تھے، بلکہ وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کی 40 سالہ زندگی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو تعلیمات تھی ان پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تعلیمات ہیں وہ عین ہماری شریعت کے مطابق تھی۔ تو اس طرح اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر تھے، نہ کہ دوسرے قریش مکہ کی طرف بت پرست تھے۔ آگے فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگوں کو فرمائیں گے کہ میں تمہارے پاس نشانی لایا ہوں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے مٹی جو ہے اس کو گوندتے ہیں، اس کا گارا بنا کر پھر اس کو اپنے ہاتھ سے پرندے کی شکل دیتے ہیں، اور پرندے کی شکل دے کر ہاتھ میں پکڑ کر ایسے پھونک مارتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شان اور مقام اور عزت اور نبوت کا یہ عظیم منصب جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان عطا فرمائی۔ آگے فرمایا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو. یعنی جو اندھا ہی پیدا ہوا، ایک تو آیا کہ بندہ آئے دنیا میں آنکھیں ٹھیک ہے، بڑھاپے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی یا بالکل ختم ہو گئی، نہ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی کہ جو پیدا ہوتے ہی اندھا ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کو آنکھیں عطا فرماتے تھے. اسی طرح کسی کے جسم پر کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری، تو آپ اس کی بیماری کو بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک کرنے والے تھے. اور مردوں کو زندہ کرنے والے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ کے حکم سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تقریباً 4 مردوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندہ فرمائے تھے. اور آگے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں رکھ کر آتے ہو. سبحان اللہ، کیسی شان اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ اپنے گھر میں یا اپنے عبادت خانے میں موجود ہیں. تو جو آپ کے پاس حواری آتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے یا آپ کا دین سیکھنے کے لیے، تو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے پیٹ میں کھا کر آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو اپنے گھر میں جمع کر کے رکھ کر آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. اب ہم میں سے کون ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم میں سے کون کیا کھا کے آیا ہے اور کیا گھر میں رکھ کر آیا ہے. لیکن یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے، اللہ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ خبریں جو ہیں وہ عطا فرما دیتا ہے. اور آگے فرمایا بے شک ان باتوں میں تمہارے رب کی تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. یعنی یہ ساری شانیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں تو یہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہے اور ایمان والوں کے لیے معجزے ہیں. تو ایمان والے جو ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جو پکا سچا ایمان رکھنے والا ہو وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب ہے. تو دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ نے آپ کو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ نے شانیں اور عظمتیں اپنے پیارے محبوب کو عطا فرما کر ہمیں ان کا امتی بنایا ہے. تو اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.